الناس کما حقہ، ڈرنا انہی نے سیکھا ہے اور انہی نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے۔ اور چنانچہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء ربانی کے امام ہیں، علماء ربانی کے پیشوا ہیں۔ آپ اگر تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں اور آپ احوال کی کتب کو دیکھیں، تراجم کی کتب کو اگر آپ دیکھیں تو تراجم کی کتب میں موجود ہے کہ سیدی عبد القادر جیلانی کے مدرسہ میں، آپ کی خانقاہ میں ہر سال 3000 مفسر پیدا ہوتے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں ہر سال 3000 مناظر پیدا ہوتے تھے۔ ہر سال آپ کی خانقاہ میں 3000 جو ہیں وہ محدث پیدا ہوتے تھے۔ علامہ ابن قدامہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ ان کے ترجمہ میں پڑھ دیکھیے کہ علامہ ابن قدامہ کا استاذ کون ہے، تو اندازہ لگائیے۔ ایک مثال میں نے پیش کی ہے، نظیر آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک ایگزامپل ایگزیبٹ کی ہے کہ علامہ ابن قدامہ جیسا آدمی جو ہے اس کا استاد شیخ عبد القادر جیلانی ہے، تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جن کا شاگرد اتنا بلند رتبہ ہے ان کے ساتھ تعلق، صحبت اور مجلس کا کتنا فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، یہ غوث اعظم کا قول مریدی لا تخف کا مفہوم کیا ہے؟ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، یہ اس آیہ کریمہ کی طرف دلالت ہے جس میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی ہے، جس نے میرے قرآن کو اپنی زندگی کا امام بنا لیا ہے۔ اور سلسلہ قادریہ کا یہی تو امتیاز ہے کہ قادری سلسلے میں لوگوں کی زندگیوں کو قالب قرآن میں ڈھال دیا جاتا ہے، لوگوں کے دیکھنے کو، سمجھنے کو، عمل کرنے کو، اور لوگوں کی گفتگو کو، لوگوں کی تنہائیوں کو قرآن کی برکتوں میں بدل کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو سیدی عبد القادر جیلانی اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے مرید، میرا ارادہ کرنے والے، میری صحبت میں بیٹھنے والے، میری خانقاہ میں آنے والے، تمہیں یہ بات یاد رہے کہ جب تمہارا تعلق مجھ سے ہوا ہے تو مقصود میں نہیں ہوں، مطلوب میں نہیں ہوں۔ لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ یہ خانقاہ قادریہ کا درس ہے، یہ خانقاہ غوثیہ کی تعلیم ہے۔ تو اس تعلیم کو یاد دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا مریدی لا تخف، بھولنا نہیں ہے، تو میرا مرید ہے تو میں نے تجھے قرآن سمجھایا ہے، میں نے تجھے سنت مصطفیٰ سمجھائی ہے، میں نے تجھے راہ مصطفیٰ دکھائی ہے، میں نے تجھے گنبد خضراء کی طرف لگایا ہے، میں نے تیرے اندر جستجو حج پیدا کی ہے، میں نے تیرے اندر ترک معاصی پیدا کی ہے، میں نے تیرے اندر استقامت علی التقوی کا جذبہ ابھارا ہے۔ اب ان تمام جذبات اور ان تمام اعمال کی تربیت کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ تم اس راستے پر چل پڑے ہو جس راستے پر چلنے کے بعد تمہیں مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، اور مصطفیٰ سے ملاقات کے بعد مصطفیٰ کے خدا سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو اس راستے پر چلنے والے کو یہی تو کہا جائے گا مریدی لا تخف، اے اس راستے پر چلنے والے تو خوف زدہ ہونے والوں کے راستے پر چلا نہیں، اس راستے پر چلا ہے جس پر چلنے والے کو رب نے فرمایا ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے کے لیے نہ دنیا میں خوف ہے نہ آخرت میں غم ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے جی کہ حضرت تصنیف غنیۃ الطالبین کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ کیا یہ حضور غوث پاک کی تصنیف ہے؟ مختلف فی یہ بات ہے، اور اس پر حضرت شاہ صاحب شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور اس نوعیت کے دیگر محققین حضرت علامہ شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ اور اس قبیل کے دیگر لوگوں نے اس پہ خاصی تحقیق کی ہے، اور ان کی کتب کے متون اس پر شاہد ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ غنیۃ الطالبین جو ہے وہ سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کی کتاب ہے، لیکن یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، اور ایک بڑی تعداد علماء اور محققین کی ہے جن کا علل قویہ کی بنیاد پہ یہ تحقیقی نتیجہ ہے کہ یہ آپ کی کتاب نہیں ہے۔ اس کی جو علل ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی اس کی وجہ یہ ہے
کہ آپ میں سے جن لوگوں کے پاس وہ کتاب موجود ہے تو وہ قربانی کے باب میں جا کر دیکھ لیں. اس میں درج ہے کہ وہاں لکھا گیا ہے کہ قربانی جو ہوئی تھی وہ اسحاق علیہ السلام کی ہوئی تھی. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ کا عقیدہ ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل کی ہوئی اور نص قرآنی اس پر شاہد ہے اور نص حدیثی اس پر شاہد ہے اور متن شرعیہ اس پر حجت قائم کر چکے ہیں کہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ ہی کی قربانی ہوئی تھی. اور حضور نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا انا ابن ذبیحین، فرمایا میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، سیدنا عبداللہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام. ان دونوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن غنیہ میں قربانی کے باب میں یہ لکھا ہے کہ قربانی ہوئی اسحاق علیہ السلام. اور یہ عقیدہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے. بنابراین سبب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سیدی عبد القادر جیلانی لکھ سکتے ہیں. دوسری بات، اسی کتاب میں جہاں فرقوں کا تذکرہ آتا ہے، تذکرہ فرق میں موجود ہے کہ حنفیہ جو ہیں یہ مرجیہ کا حصہ ہے. اب آپ دیکھیے سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی معتدل مزاج شخصیت اور علیم شخصیت اور فہیم اور وقی شخصیت کیسے یہ فرما سکتی ہے، کیسے یہ لکھ سکتی ہے کہ حنفیہ جو ہیں وہ مرجیہ کا حصہ ہیں اور یہ جہنمیوں کا ٹولہ ہے. یہ اس کتاب میں لکھا ہے. لہذا یہ بعید از حقیقت ہے اور مزاج غوثیہ کے بھی منافی ہے. اس کے بعد مہینوں کے فضائل کے حوالے سے جہاں ترتیب ابواب ہے اس میں آپ دیکھیے محرم کا جہاں تذکرہ آتا ہے اور اس کے فضائل اور اس کے احوال اور اس کے وظائف اور اشغال اور امور اور تاریخ اور قصص اور وقائع کا ذکر جہاں پہ آتا ہے، وہاں پہ آپ پڑھیں گے 10 محرم کے حوالے سے اسی کتاب میں درج ہے کہ سید عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے، جو کہ کہیں کسی متفق علیہ قول سے یہ مترشح نہیں ہوتا. جمہور کا یہ قول نہیں، اجماعی یہ قول نہیں، تو لہٰذا یہ اس قسم کی موشگافیاں اس میں موجود ہیں. پھر اسی طرح سر مڈانے والوں کے حوالے سے اہل اسلام میں سر مڈانا، جہاں حج میں سر مڈانا تحلیق، اس پہ کتنی احادیث فضائل پر موجود ہیں اور اس کے نتائج جلیلہ پر کتنی روایات دلالت کرتی ہیں. لیکن غنیہ میں یہ موجود ہے کہ یہ خوارج کی نشانی ہے، جہنمیوں کی نشانی ہے، بدعقیدہ لوگوں کا یہ طریقہ ہے اور ان کا مشعر ہے. لہذا بنا بنی علہ بھی یہ حضرت سیدی عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مفہوم نہیں ہوتی. لیکن دونوں قسم کے مفہومات پائے جاتے ہیں، میں نے دونوں بیان کر دیے. اگلا سوال ہے کہ اکثریت جو ہے اولیاء کرام کی وہ سادات کرام میں سے ہوئے ہیں، کیا ولایت میں نسب کا بھی تعلق ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی ایسی تقیید نہیں، کوئی ایسی امبارگو نہیں کہ آپ کسی خاص نسب سے ہوں گے تو ہی آپ ولی ہوں گے. بلکہ اس جواب میں تجربہ کو آپ کے سامنے، مشاہدہ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اطراف و اکناف میں دیکھیں، دنیا میں کتنی اقوام کے اولیاء موجود ہیں. مصر سے آپ لے لیں، آپ مصر کے مختلف بزرگوں کو دیکھ لیں، وہاں جو بزرگ پائے جاتے ہیں، جن بزرگوں کا فیضان ہے سادات کے علاوہ غیر سادات میں، آپ دیکھیں کتنے بزرگ وہاں موجود ہیں. یمن میں کتنے غیر سادات بزرگ موجود ہیں. آپ عراق میں دیکھ لیجئے کتنے غیر سادات بزرگ موجود ہیں. ہندوستان میں آ جائیے، دیکھ لیجئے کتنے غیر سادات بزرگ موجود ہیں. پاکستان میں دیکھ لیجئے کتنے غیر سادات بزرگ موجود ہیں.
لہذا جو بھی تقوی اختیار کرے، جو بھی اللہ کی فرما برداری کی پابندی کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لے اور حضور کی فرما برداری کو اپنی زندگی کی ترجیح بنا لے اور ہر حرام سے اور ہر مخدوش سے اور ہر مشتبہ سے اپنے آپ کو دور کر دے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کسی بھی شک والی چیز کو چھوڑتے ہوئے بے شبہ چیز کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے اور حضور کی غایت درجہ پیروی کرے، حضور کی محبت میں وہ ایسا انتظام کرے، ایسا اہتمام کرے کہ اس کا رنگ، اس کا روپ، اس کا نقشہ، اس کی گفتگو، اس کے معمولات، اس کی تنہائیاں، اس کی دوستیاں اور اس کی دنیا داری، اس کی دینداری، اس کی روحانیت پر دلالت کرنے والے امور جب پورے کے پورے قرآن و سنت کے قالب میں ڈھل جائیں گے تو اسے ولی بننے سے دنیا کی کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ لیکن اگر کوئی شخص سیدہ خاتون جنت کی نسل میں سے ہو، فاطمی ہو، حسنی حسینی ہو، اور وہ کوشش کرے تو عام بندہ کوشش کرے تو شاید اس کو کچھ وقت لگتا ہے، لیکن سید کوشش کرے تو وہ اپنے نسب کی پاکی کی وجہ سے جلدی ان مقامات پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ کوشچن ہے جی کہ what is the significance of learning about awliya Allah when some Muslims say to just follow Quran and Sunnah and pray؟ سوال یہ ہے کہ اولیاء کی اہمیت کیا ہے؟ جب کہ دیکھیے، جب ہم قرآن، سننا اور فرائض دین، ضروریات دین اور احکامات دین، ارشادات دین کو ہم بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اولیاء کو بیان کرتے ہیں، تو پہلی بات یہ کہ یہ ترتیب غلط ہے۔ آپ نے اس ترتیب کو ایک دوسرے کے مقابل پیش کر دیا ہے۔ اولیاء قرآن کے مقابل تو نہیں ہے، قرآن کے عرض میں تو نہیں آئے، قرآن کے بدلے میں تو نہیں ہے، وہ تو قرآن کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یعنی وہ قرآن سے تخلیہ نہیں دیتے آپ کو، قرآن سے خالی نہیں کرتے آپ کو، سنت سے خالی نہیں کرتے، تحلیہ کرتے ہیں، یعنی جو بھی ان کے قریب جاتا ہے اس کو قرآن کا لباس پہنا دیتے ہیں، جو بھی ان کی صحبت میں جاتا ہے اسے سنت کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، یا جب ہم دین کے باقی امور کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر اولیاء کی کیوں ضرورت ہے؟ تو پھر کا یہ جو ورڈ ہے یہ غلط ہے، یہ تعین کرتا ہے کہ آپ ان کو قرآن اور سنت اور تعلیمات دین کے پیرالل کوئی ایک الگ سے ریالٹی مان رہے ہیں۔ نہیں، وہ الگ نہیں ہے، وہ قرآن اور سنت کے ساتھ جڑے ہیں۔ اگر آپ قرآن و سنت کو چھوڑ دیں تو اولیاء سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر صرف اولیاء کو پکڑ لیں اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیں تو بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ملے گا کب؟ جب ایک ہاتھ میں قرآن و سنت ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں اولیاء کا دامن ہوگا تو دنیا میں ہدایت اور آخرت میں مغفرت اسی کا مقدر بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوشچن ہے ذرا کالا رنگ یعنی خضاب لگانا کیسا ہے؟ اسی کے ساتھ دوسرا کوشچن ہے قوالی سننا جس میں موسیقی شامل ہو کیسا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ صلاح نماز پڑھنا چاہیے اگر پہلے کی ہو یا نفل نماز؟ کالا رنگ کیسا ہے؟ تو یہ آپ نے اپیرنٹلی اس کا گلیم اگر پوچھا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، کالا رنگ لگانے سے کالا نظر آتا ہے۔ آپ نے حکم تو پوچھا نہیں تو حکم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خضاب لگانا جو ہے یہ اگرچہ ثقہ روایات سے ثابت نہیں ہے، لیکن ضعیف روایات سے ہی یہ بات محقق ہے کہ حضور نے فرمایا قوم لوط کے اشغال میں سے یہ ایک شغل ہے۔ جو لوگ ہومو سیکسولیٹی میں تھے اور بدکاری میں تھے اور برے اعمال میں سے تھے، جن کا رغبت اور شغل کا سلسلہ تھا، وہ اپنے بالوں کو کالا کرتے تھے۔ اور ان کے بالوں کو کالا کرنے کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو جوان بنا کر کے بدکاری کے لیے پیش کریں، اپنے آپ کو جوان رکھ کر کے معاشرے کے اندر جو خباثت ہے اور شیطنت ہے اور مداجلت ہے اور طاغوتیت ہے اور اللہ سے بغاوت ہے
اس میں وہ کمر بستہ رہیں، اور جب شیشے میں اپنی غلیظ شکل دیکھیں تو اپنے آپ کو بوڑھا نہ سمجھیں، اپنے آپ کو جوان سمجھیں، اور دم بدم وہ اسی برائی کے راستے پہ سرگرداں رہیں اور سر پر دوڑتے رہیں، بجائے اس کے کہ وہ توبہ کریں۔ اس مقصد کے لیے وہ خضاب لگاتے تھے، وہ کالا رنگ لگاتے تھے۔ مقصد جو بھی تھا اس کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا، اس لیے فرمایا غیروا شیبکم بالحنا، فرمایا تم اپنے بڑھاپے کو اس طرح نہ رکھو۔ یہ بھی اس لیے فرمایا کہ آپ دین کی عظمت دکھاؤ، دین کی شان دکھاؤ، تاکہ تمہیں تمہارے دشمن دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ کمزور ہو گئے، یہ لاغر ہو گئے، یہ ناتواں ہو گئے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں جائیں تو آپ کی اہلیہ آپ کو دیکھ کر یہ محسوس نہ کرے کہ کیسے شخص کے ساتھ میں نے شادی کی، اگر آپ کے اور آپ کی اہلیہ کے عمر میں تفاوت ہے تو وہ فرمایا وہ رغبت طبعی کو قائم رکھنے کے لیے آپ مہندی لگا لیجیے۔ تو مہندی لگانے کی اجازت ہے، کالا رنگ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ نماز قضا کرنا، قوالی سننا۔ قوالی جو ہے، دیکھیے قوالی میں اگر تو کوئی ایسا سلسلہ ہے جو قرآن و سنت سے متصادم ہے، اب سنتے ہوئے کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پیر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تو بالکلیہ من جملہ من البدایہ الی النہایہ سارے کا سارا یہی تو مفہوم ہوتا ہے کہ اس میں مزامیر بجائے جاتے ہیں اور ڈھول پیٹا جاتا ہے اور ایسی آواز ہے جس سے آدمی کو ایک عجیب سا کیف اور ایک عجیب سا جو ہے وہ تجربہ ملتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ آواز جو آپ کو اللہ سے غافل کرے، ہر وہ آواز جو آپ کو اللہ سے غافل کرے وہ بدترین آواز ہے، حرام آواز ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جس آواز نے آپ کے اندر غفلت پیدا کی اور اللہ سے دور کیا، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن صوفیاء کے ہاں یہ مترسم ہے، علماء جو ربانیین ہیں، صوفیاء انہی کو کہا جاتا ہے جو علماء ربانی کی قسم میں معدد ہے، تو ان کے ہاں یہ معمول تھا، جیسا کہ حضرت سیدی معین الدین چشتی اجمیری کے ہاں یہ معمول تھا کہ آپ کے ہاں قوالی ہوتی، سلسلہ چشتیہ میں نظامیہ میں قوالی ہوتی ہے۔ لیکن حضرت نظام الدین اولیاء جو خود عالم تھے، متبحر عالم تھے، اور جس محفل میں تشریف لے جاتے آپ کی علمیت کا وہ دبدبہ اور روب اور وہ نورانیت اور وہ اثر ہوتا کہ آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص کلام نہ کر سکتا، آپ کو محفل شکن بھی کہا جاتا۔ تو آپ نے باقاعدہ قوالی کے ضوابط مرتب کیے، اس کی شرائط مرتب کی۔ آپ نے لکھا کلام کیسا ہونا چاہیے، آپ نے لکھا کلام پڑھنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ بدقسمتی ہے کہ آج میں دیکھیں یہ بات میں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے احباب جو ہیں، میں کسی کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا، نہ کسی کا دل توڑنے کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھیں جب ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں، میں آڈینس سے ایک فیور لینا چاہتا ہوں، جب ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں یا جھوٹ؟ جب حضور کی ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، سچ ہے نا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ سیدنا حسان بن ثابت ہیں۔ حضرت کعب بن زہیر قصیدہ بانۃ السعاد میں حضور کی تعریف کرتے ہیں، اور امام شرف الدین بوصیری حضور کی قصیدہ میمی میں تعریف کرتے ہیں۔ یہ سارا سچ ہے، یہ سارا سچ ہے، لیکن جب یہ سچ ایک ایسا پریزنٹر پریزنٹ کر رہا ہو جو اس سچے کے کیریکٹرسٹک کو ریفلیکٹ نہ کر رہا ہو،
getting my point? میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. میرا مطلب یہ کہ ہر ایک کو میں اس راستے پر رکھنا چاہتا ہوں. جو آ گیا اسے بھگانا نہیں چاہتا, لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں تو جس ذات بے مثال کی تعریف کرتے ہیں اس کا طریقہ بھی اپنانا چاہیے, اس کا نمونہ بھی اپنانا چاہیے, اس کا انداز بھی اپنانا چاہیے. یہ بے حد ضروری ہے. اور میرے لیے پھر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر کے یہاں تشریف لائے کہ آج پیر صاحب آ رہے ہیں اور وہ ہم سے قرآن و سنت کی بات کریں گے, نبی کریم کی بات کریں گے, حقائق دینیہ ہمارے سامنے رکھیں گے. اور میں صرف اس لیے دینی بات نہ کروں کہ آپ میں سے کوئی بندہ ناراض ہو جائے تو قیامت کو اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. تو لہٰذا مجھے حق کی بات کہنا ہے, سچ کی بات کہنا ہے, قرآن کی بات کہنا ہے, سنت رسول کی بات کہنا ہے. اور میرے آقا نے حق کی بات کہنے کے لیے مزاج کیا دیا ہے, فرمایا اگر تم مجھے ساری دولت بھی لا دو تو میں حق کی بات کہنا نہیں چھوڑوں گا. اگر عرب کی سب سے حسین اور اعلیٰ قبیلے کی عورت سے شادی کروا دو تو میں تب بھی حق کی بات کہنا نہیں چھوڑوں گا. سارے خطہ عرب کی حکومت میرے ہاتھ میں دے دو تو پھر بھی میں حق کی بات کہنا نہیں چھوڑوں گا. پتہ یہ چلا کہ مومن کا مزاج یہ ہے کہ وہ زندگی کے کسی ماحول میں حق سے جدا نہیں ہوتا. لہٰذا یہ بات یاد رکھیں, وہ قوالیاں جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصادم ہیں ان کا اہتمام کرنا, ان پر خرچ کرنا یا ان میں بیٹھنا حرام ہے. اور وہ قوالیاں اور وہ قوال جو قرآن و سنت کے مطابق جن کا رنگ روپ ہے اور قرآن و سنت کے مطابق جو کلام پیش کرتے ہیں, ایسا کلام پیش کرنا بھی درست ہے, ان میں بیٹھنا بھی درست ہے, ان میں سننا بھی جا کے جو ہے وہ باعث خیر ہے, ورنہ اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اگلا سوال ہے نماز کے حوالے سے کہ نماز کا قضا کرنا. یاد رکھیے نماز کا وقت پر فرض ہونا یہ نص سے ثابت ہے, نص قرآنی سے. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم نے مومنوں پر نماز اس کے وقت میں فرض کی ہے. اب یاد رکھیے کہ جب آپ نماز کو فوت کرتے ہیں, جب نماز کو اوور لک کرتے ہیں, آپ اس کے ٹائم پر نماز کو ادا نہیں کرتے تو دو جرم ہیں. پہلا جرم یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھی, بہت ہو گئی. دوسرا جرم یہ ہے نماز نہ پڑھ کے گناہ کیا. توجہ رکھیے گا, یہ بڑی اہم بات ہے. ایک تفریط ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا انما التفریط فی الیقظۃ لیس التفریط فی النوم. فرمایا یہ ضائع کرنا اور خسارہ اٹھانا اور نقصان میں واقع ہو جانا اس کا تعلق جاگنے سے ہے. یہ غزوہ تبوک سے واپسی پہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو متعین کر کے آپ نے ان کو خبردار کر کے فرمایا کہ راستے کی تھکاوٹ کو محسوس کر کے یہاں لشکر پڑاؤ کر رہا ہے, تم نے سب کو اٹھانا ہے. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا لی کہ اس نیت سے بیٹھ گیا کہ میری آنکھ نہ لگے, لیکن میں بھی سفر کر کے برابر آیا تھا اور مجھ پر بھی سفر کی تھکاوٹ کے اتنے ہی اثرات تھے جتنے باقی جیش پر تھے. تو آپ فرماتے ہیں میری بھی آنکھ لگ گئی, حتیٰ کہ سورج چڑھ گیا اور اس کی کرنوں کی گرمی بھی محسوس ہوئی اور روشنی کی شدت نے سب کو متوجہ کیا اور سب سے پہلے حضور متوجہ ہوئے اور حضور نے اٹھ کر کے فرمایا چلو یہاں سے نکلو. اور آپ نے کچھ سخت الفاظ بھی استعمال فرمائے جو بھی میں یہاں نہیں بیان کر رہا. حضور نے فرمایا یہاں سے چلو, اور چلتے ہوئے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ہماری نماز سونے کی وجہ سے چلی گئی. اس پر حضور نے ایک تشریعی حکم صادر فرمایا. اس سونے میں وہ جو نماز گئی اس کو تفریط حضور نے فرمایا, یعنی وہ نماز ضائع ہو گئی, وہ نماز جاتی رہی, وہ نماز فوت ہو گئی, اس کو تفریط سے تعبیر کیا. لیکن تفریط کے لیے حضور نے ایک خاص حکم صادر فرمایا, فرمایا انما التفریط فی الیقظۃ.
فرمایا ضائع ہونے کے حکم کا اطلاق جاگنے پر ہے. اگر جاگتے ہوئے کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو اس نے نماز ضائع کر دی. لیکن اب بندہ سو گیا, سونے میں تو اس کا اپنا اختیار نہیں ہے. اب وہ سو گیا, سویا پڑا ہے, اب وہ اس میں اگر کوئی اس کی نماز رہ گئی تو یہ جان بوجھ کر اس نے نہیں چھوڑی. لیکن اگر جان بوجھ کر اس نے نماز چھوڑی ہے تو اس نے گناہ کا ارتکاب کیا. تو اب یاد رکھیں, جب آپ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو آپ نماز جو فوت ہوئی وہ تو ادا کر دی. اب گناہ کا کیا ہے؟ گناہ کے لیے توبہ لازم. ہمارے عموماً یہ مفہوم ہے کہ جو نماز رہ گئی اس کے لیے صرف قضا کر لیا آپ نے, اس کو لوٹا لیا, اس کو آپ نے دوہرا لیا, بس سمجھ لیا کہ ہمارے جو ذمے تھا ہم نے اسے پورا کر لیا. لیکن وہ جو تفریق تھی اس کا بھی تو کوئی معالجہ کرنا ہے, اس کو بھی تو کسی کھاتے میں لگانا ہے, کیونکہ وہ آپ نے نفس کی وجہ سے, آپ نے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے وقت پر آپ کو نماز پڑھنا تھا اور کسی صورت نماز آپ کو نہیں چھوڑنا تھا. آپ جانتے ہیں نماز کا جب وقت آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے اور اہل مجلس یہ کہتے حضور ہم سے اٹھ کر ایسے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں, چاہے کتنی ضروری بات ہو رہی ہوتی, چاہے کتنا اہم کام جو ہے اس وقت زیر بحث ہوتا, حضور نماز کے لیے ہر کام کو ترک کر دیتے اور نماز کو ترجیح دیتے. ہمارے اکابرین نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے کہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا. نماز ادا کرنے کے لیے حالات کیسے ہی بن جائیں, حتیٰ کہ اگر گردن پہ خنجر بھی رکھ دیا جائے تو خنجر کو خطرے میں نہیں لانا اور سجدے کو پورا کرنا ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. اور فوت شدہ نمازوں کو پہلے ادا کیجیے. جس آدمی کی نمازیں فوت ہو گئی ہیں, وہ نوافل پڑھ رہا ہے, وہ دیگر نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے, تو یاد رکھیے فرائض باقی تمام نمازوں کی بنیاد ہے. تو اگر بنیاد ہی نہیں ہے تو ایک آدمی یہ کہے کہ جی کوئی بات نہیں, اگر بنیاد نہیں بھی تو ہم دیوار تو کھڑی کر رہے ہیں, اگر بنیاد نہیں بھی تو ہم چھت تو ڈال رہے ہیں نا, کام تو اچھا ہے. لیکن بتائیے جس دیوار کی بنیاد نہ ہو, جس چھت کی بنیاد نہ ہو, وہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو اسی طرح جب تک اپنے فرائض پورے نہیں کر لیتے آپ باقی کی طرف متوجہ نہ ہوں. اپنے فرائض پہلے پورے کریں. اور یہ بھی اب بات یاد رکھیں, جو نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں ان کو سب لوگوں کے سامنے ادا نہ کریں, ان کو گھر میں چھپ کر کے ادا کریں. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو سب لوگوں کو دکھایا جائے. سب لوگوں کے سامنے دکھانے کا کام یہ تھا کہ وقت پر آ کر پڑھتے. جو نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں قضا شدہ نمازوں کو اگر لوگوں کے سامنے آ کر ادا کریں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ فاسق ہے, یہ آدمی دین کے معاملے میں کوتا ہے, یہ آدمی دین کے معاملے میں پرلے درجے کا سست ہے. تو اپنی شہرت کو خراب کیوں کرتے ہیں؟ کم از کم نیکی پر کسی کو گواہ نہیں کر سکے تو گناہ پر تو گواہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. یہ اگلا کوشچن ہے, یہ تھوڑا سا سجیشن بھی ہے کچھ. یہ کہتے ہیں کہ my question is related to the young generation. Our biggest problem is saving the Aqidah of Ahl Sunnah wal Jamaat in America. ہمارا یہ کہتے ہیں biggest problem ہے. We have a lot of Sunnis in Chicago, but we don't have practice and they don't prepare our generation. No English speaker or institute. We do Milad and Diyarin, but no organized approach. To strengthen Ahl Sunnah, lot of efforts done in 20-30 years, but we do not have one institute or masjid. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, مسجد نہیں ہے. میلاد بھی کرتے ہیں, 11ویں بھی کرتے ہیں. عقیدہ کو سیو کرنے کے لیے شکاگو میں بہت سارے سنی ہونے کے باوجود کوئی پریکٹس نہیں ہے. تو عقیدہ کی یہ ہے بیسیکلی کوشچن ہے, درج کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج کی اس مسجد میں میرا خیال ہے کہ میں دوسری یا تیسری دفعہ آیا. بہت خوبصورت مسجد ہے. مسجد کی مینجمنٹ کو اور مسجد کے کمیٹی کے ممبرز کو میں مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے مسجد کو بہت اچھا مینٹین کیا. اور یہاں پہ ایک ایسی مسجد کا بننا
بہت حوصلہ افزا ہے، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی اس وقت پوری دنیا میں کہ خوبصورت مسجدیں بنیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت ٹریننگ انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، ایک خوبصورت اسکول کی ضرورت ہے، ایک باقاعدہ ایجوکیشنل سیٹ اپ کی ضرورت ہے، جہاں ہمارے بچوں کو گروم کیا جائے، پالش کیا جائے، ٹرین کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ قرآن کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ سننا کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ اسلامک کسٹمز اور ٹریڈیشنز کیا ہیں۔ میں یہ جو کوسچن آیا ہے، اصل میں کوسچن نہیں ہے، ایک سجیشن ہے، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ بہت درد دل کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور حضور نے اپنی امت کو جہاں فرقوں میں بٹ جانے کی خبر دی تھی، وہاں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ان فرقوں میں ایک ایسی ملت ہے جو ہدایت اور نجات کی ضامن ہے۔ پوچھا آقا سے وہ کون؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وفی روایت ما انا علیہ اليوم و اصحابی۔ حضور نے فرمایا جس پر میں آج اور میرے صحابہ ہیں، اور یہ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ، دونوں روایات موجود ہیں۔ ما انا علیہ، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت کی طرف حضور نے اشارہ کیا، جس پر میں ہوں۔ تو گویا حضور نے بتایا کہ گمراہی سے بچنے اور جہنم میں گرنے سے اپنی حفاظت کیسے کرو گے؟ میری سنت کے ذریعے۔ وَأَصْحَابِي، یہ جماعت ہے۔ اگرچہ صحابیت کا لفظی اور حقیقی مفہوم جو ہے جن ذوات اور اشخاص پر دلالت کرتا تھا، وہ اپنے ظاہری زمانے کے اتمام پر مکمل ہو گیا، لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ یہ آپ میں سے جو لوگ علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں اور حضرات علماء کرام جو تشریف فرما ہیں، ان کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں، اور بڑی قیمتی اور بڑی خوبصورت اور بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں تم یہ پڑھو کہ انہوں نے حضور کی زیارت کی، تو تمہارے دل میں جستجو پیدا ہوگی کہ اے کاش میں بھی اس زمانے میں ہوتا، زیارت کر لیتا۔ اگر تم حضور کے صحابہ کے بارے میں یہ پڑھو کہ انہوں نے حضور کا کلام سنا، تو تمہارے دل میں یہ آرزو پیدا ہو، اے کاش مجھے بھی وہ زمانہ ملتا کہ میں اپنے کانوں سے حضور کا کلام مبین اور کلام رشید سنتا۔ اور اگر تم یہ سنو کہ وہ دم بدم صبح و شام حضور کے روبرو رہتے اور تمہارے اندر بھی کوئی ذوق و شوق پیدا ہوتا، تو فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہیں بھی یہ برکت مل سکتی ہے۔ یہ بات اگر میں اہل عشق اور اہل ادب میں کرتا تو تڑپ جاتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں گھبراتے کیوں ہو؟ تمہیں بھی یہ صحبت اور یہ برکت اور یہ نور اور یہ اثر اور یہ فیض مل سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ کہا حدیثیں پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حدیثیں پڑھا کرو۔ اور حضرت شاہ صاحب نے حدیثیں پڑھنے پڑھانے والے یعنی محدثین اور طلاب حدیث کے لیے لکھا ہے، کہا یہ مانوی صحابی ہیں، ان پر صحابیت کا مفہوم بالمعنی جو ہے اس کے اطلاق کو قائم کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو بھی وہی فیض اور برکت مل رہا ہے کہ حضور کا کلام سن رہے ہیں، حضور کے کلام میں غور کر رہے ہیں، حضور کی باتوں کو پڑھ رہے ہیں، حضور کی مجلس کا فیض اپنے لیے سمیٹ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کی یقیناً بڑی ضرورت ہے، اور انہوں نے اس فیضان صحبت مصطفیٰ کے لیے اس طرف اشارہ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ یہ قوالی کے سلسلے میں ضمنی کوشچن ہے، کیا اس میں اب میوزک پرمٹ ہے کہ نہیں؟ اجازت ہے قوالی میں؟ میرا خیال ہے اس میں میں نے بڑا تفصیلی جواب دے دیا ہے، اس کے بغیر تو قوالی ہوتی نہیں۔ میں نے اس کا جواب دے دیا تفصیلی۔ اگلا سوال ہے جی، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اہل سنہ اینڈ بریلوی؟ بریلوی بھی اہل سنہ ہے، کوئی فرق نہیں۔ بریلوی بھی اہل سنہ ہے، کوئی فرق نہیں۔ کوئی بریلوی ہو نہیں سکتا جب تک اہل سنہ نہ ہو۔
اگلا کویشچن ہے, یہ بھی لائک سجیشن ہی ہے کہ اکثر صاحب حیثیت لوگ اپنے ایسے رشتہ داروں جن کے ساتھ کچھ ناراضگی کی وجہ سے ان کی معاونت کی بجائے اپنا مال دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں, کیا ایسے لوگ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں یا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اکثر صاحب حیثیت لوگ جو ہیں اپنے ایسے رشتہ داروں جن کے ساتھ وہ ناراض ہیں ان کی معاونت نہیں کرتے بلکہ اس کی بجائے اپنا مال دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں, کیا ایسے لوگ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں یا نہیں؟ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو شریعت کی ترجیحات سمجھ آئیں اور وہ اپنے اقربا کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں اور اپنے دینی ذمہ داریوں سے تغافل کی توبہ بالعمل کر سکیں. یہ کویشچن ہے, what their اولیاء اللہ during the prophet time and before. ہاں, حضور کے زمانے میں اولیاء کیا کرتے تھے؟ حضور کے زمانے میں اولیاء صحابہ تھے, تمام صحابہ اولیاء اللہ سے, اور وہ حضور کی زیارت کرتے تھے اور حضور کا کلام سنتے تھے اور حضور کے حکم کے لیے منتظر رہتے تھے. سوال ہے ہماری مسلم سوسائٹی میں جو پولرائزیشن بڑھتا جا رہا ہے, مختلف ممالک کے لوگ کس طرح ایک جگہ جمع ہو جائیں, یہ جو سجیشن کویشچن یہ کہ حل کیا ہے, آپ کا سولوشن کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں اور نفرت پھیلانے والوں سے الگ ہو جائیں اور محبت کے ذریعے نبی کریم تک پہنچانے والے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں تو پوری امت جڑ جائے گی اور خیر و برکت نصیب ہو جائے گی. اگلا انہی کے سیم ہینڈ رائٹنگ ہے, یہ کہہ رہے ہیں آج ہماری مسلم سوسائٹی حج, روزے, زکوٰۃ اور عبادات میں بہت اضافہ ہے مگر معاملات میں بہت پیچھے ہیں. ہمارے عالم حضرات حقوق العباد پر زور کیوں نہیں دیتے؟ کمپلینٹ ہے. نہیں, ہمارے علماء دیتے ہیں. شاید آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو موقع نہیں ملا ایسا سننے میں, ورنہ حضرات علماء اور حضرات ائمہ دین جو ہیں وہ ایسا تغافل اور تساہل نہیں برت سکتے کیونکہ وہ دین کے علم سے خوب آشنا ہیں اور اس پر ضبط و ضبط رکھتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی صورت پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی کوئی اپنا دین کا ایسا عالم پیدا کر دے جو لوگوں کی صحیح تربیت اور تعلیم کا فریضہ انجام دے سکے. یہ 3 کویشچن ہیں ایک صاحب کی طرف سے. پہلا کویشچن, واٹ سائن وی شوڈ لک فار ان این عالم to follow his advice and seek guidance. عالم میں ہر ایک کو چاہیے کہ یہ دیکھا جائے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیش کرتا ہے یا اپنی بات کو پیش کرتا ہے. جو عالم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے وہ عالم ربانی ہے, اور جو اپنی خود ساختہ بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے وہ عالم ربانی ہونے کے ابھی مراحل طے نہیں کر سکتا. انہی کا کویشچن ہے, واٹ از دا ریسپانسبلٹی آف این آرڈنری مسلم ناٹ عالم ان پروپیگیشن اینڈ تبلیغ آف اسلام ٹو نان مسلم. ہاں, ایک عام مسلمان کو چاہیے کہ وہ نان مسلم کو دین کی طرف متوجہ کرے اور کامنلی اس کے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ کرے اپنے کیریکٹر کے ذریعے, آنیسٹی دکھائے اور ٹرسٹ وردی ہو اس کے ساتھ, اور سوسائٹی کے اندر ایک بیلنس پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ اس کو اٹریکٹ کرے. اور جب وہ اٹریکٹ ہو جائے تو اس کو کسی عالم سے ملاقات کروائے تاکہ وہ اس کو صحیح طریقے سے اللہ کے دین کو قبول کرنے کی طرف رہنمائی دے سکے. یہ ایک ان کا کویشچن ہے, کین سم ون فرام اہل سنت بی اے غیر مقلد اور کین غیر مقلد بی اے پارٹ آف اہل سنت؟ غیر مقلد ہو سکتا ہے اہل سنت؟ یہ تو پرنسپلی سوال غلط ہے کیونکہ دونوں چیزیں الگ ہیں. غیر مقلد کہتے ہی اسے ہیں جو چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی بھی تعلیمات, ارشادات اور تفہمات پر اعتماد نہ کرے اور ان کی پیروی سے بچے. اور اہل السنہ اس کو کہا جاتا ہے جو دین کے اور مذاہب حقہ کے چاروں ستونوں میں سے کسی ایک ستون سے وابستہ ہوں. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ جو 4 ائمہ ہیں
یہ ہمیں دین نہیں دیتے. دین تو اللہ نے دیا ہے, اس کے رسول نے دیا ہے. پھر یہ کیا دیتے ہیں؟ یہ دین کی سمجھ دیتے ہیں, دین کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں, اور دین کے وہ امور جن کے سمجھنے میں کسی کو دقت ہے اس کی دقت دور کر کے اسے دین کے قریب کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ بیسیکلی کوشچن یہ ہے یہ کرنے سکے if we can take car in finance so or we can invest آن لائن ٹریڈنگ. تو کوشچن یہ کہ امریکہ میں آن لائن ٹریڈنگ وغیرہ میں پیسے انویسٹ کر سکتے ہیں, جیسے ہم کار فائنانس وغیرہ کرواتے ہیں, تو امریکہ میں کیا یہ کر سکتے ہیں؟ انٹرسٹ انوالو ہے اس کی بات کرتے ہیں. اگر تو انٹرسٹ بیس آپ کا یہ کوشچن ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں امریکہ میں, کیونکہ یہاں میں بیٹھا ہوں تو اس لیے امریکہ کی بات کرتا ہوں, امریکہ میں کون سا ایسا سسٹم ہے جو انٹرسٹ بیس نہیں ہے؟ تو ایک کار کے لیے آپ نے کوشچن کر لیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کا پورا سسٹم ہی انٹرسٹ پہ ریوالو کرتا ہے اور اسی کے ارد گرد گھومتا ہے. تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ ڈیلیبریٹلی اس میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں. جتنا آپ بچ سکتے ہیں سود سے اتنا بچیں, اور جہاں آپ لامحالہ آپ کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے اس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کسی پر اللہ اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. لہذا غیر ضروری طور پہ کسی چیز میں ایسے نہ پڑے جو آپ کی زندگی بھر کی پاکی کو اور وفائے ربانی کو تباہ و برباد کر دے. یہ سوال ہے جی حضور کے وہ کرنا یہ جا رہا ہے کہ سید زادہ غیر سید سے شادی کر سکتا ہے, اور دوسرا سوال ہے کیا سید زادہ کسی غیر سید سے, یعنی دونوں. دیکھیے چونکہ یہ سوال جو ہے ہمارے, میں حنفی ہوں تو میں احناف کی روشنی میں, تعلیمات فقہ حنفی کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے احناف نے کف کا اعتبار رکھا ہے. تو الکفاءۃ تعتبر فی النکاح قدوری میں موجود ہے, نکاح میں کفاءت کا اعتبار ہے, اور اس ہمارے اصول کا مدار کیا ہے, یعنی الکفاءۃ تعتبر فی النکاح, نکاح میں جو ہے وہ برابری کا, ایکویلٹی کا اعتبار ہے, اور اس کو ہمارے احناف نے معتبر ٹھہرایا ہے. یہ اعتبار شرعی کی بات کر رہا ہوں. شرعاً ایکویلٹی جو ہے وہ معتبر ہے, اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد سنن ابن ماجہ کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت ہے جس میں رسول کریم معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تخیروا لنطفکم فانکحوا الاکفاء وانکحوا الیہم, اپنی اولادوں کے لیے برابر کے لوگ دیکھو اور اپنی اولادوں کو برابر کے لوگوں میں بیاہ کر کے دو. یہی سادات کے لیے بھی حکم ہے, یہی غیر سادات کے لیے بھی حکم ہے, کیونکہ شادی سے مقصود یہ ہے کہ ایک ہیلدی انسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہو. اگر آپ ایک ایسی شادی کر لیں جس شادی کے کرنے کے بعد آئے روز جھگڑے ہوں, آئے روز آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ بری ہو, اور آپ کے جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہیں وہ ڈیولپ ہونے کی بجائے وہ ڈسٹرائے ہونے کی طرف جائیں, اور ایک ایسا لائف پارٹنر آپ چن لیں جس کے اندر اخلاق نہیں ہے, جو آپ کے مالی حقوق میں کوتا ہے, جو آپ کے فزیکل رائٹ میں کوتا ہے, نالج وائز آپ کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے, فائنانشلی آپ کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے, سوشلی آپ کے لیے کمپیٹیبل نہیں ہے. تو اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ان پانچوں امور میں کمپیٹیبل ہونے چاہیے جن میں نکاح کے سلسلے کو آگے ترقی مل سکے اور یہ انسٹیٹیوشن جو ہے اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکے. تو عمومی میں نے اس کا جواب دیا ہے, تمام خاندانوں کے لیے کفاءت کا اعتبار شرعاً جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے, اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ سوال جی, when did Sufism originate?
because people claim that Brahmanis created these beliefs. نہیں، یہ تو جہالت ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ بریلوی طبقہ نے صوفیزم کو کریٹ کیا تو وہ شخصی عبد القادر جیلانی کا کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ بریلوی طبقہ تو بریلی میں قائم ہوا اور آج سے تقریباً 100-110 سال پہلے قائم ہوا، تو وہ حضرت داتا علی حجویری کا کیا جواب دیں گے؟ وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا کیا جواب دیں گے؟ حضرت جنید بغدادی کا کیا جواب دیں گے؟ حضرت حسن بصری کا کیا جواب دیں گے؟ اور حضرت اویس قرنی کا کیا جواب دیں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ کا کیا جواب دیں گے؟ وہ حضرت صدیق اکبر کا کیا جواب دیں گے؟ تو یہ تمام وہ لوگ ہیں اہل اللہ، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ کی طرف اخلاص کی اس اعلیٰ منزل پر فائز ہیں جو تمام صوفیاء کے پیشوا مانے گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات کی ایجاد نہیں، لیکن اس زمانے میں یہ نام کیوں نہیں تھے؟ جواب اس کا یہ ہے، یہ نام پھر جیسے جیسے زمانہ حضور کے زمانے سے آگے بڑھتا چلا گیا تو پھر یہ زمانہ جو ہے اپنے بود کے ساتھ اپنے اخلاص دینی کے لیے تقاضا کرتا تھا کہ جس طرح استاذ کے ساتھ دیکھیں نا، جیسے آپ جامعہ ازہر میں جائیں تو آپ ازہری کہلاتے ہیں، آپ جامعہ نظامیہ میں چلے جائیں آپ نظامی کہلاتے ہیں، اسی طرح کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں تو اس سے آپ ایسوسیٹڈ ہو جاتے ہیں، تو اس سے ایک آپ کی علمی پہچان ہو جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی تعلیم یافتہ ہے، یہ آدمی تربیت یافتہ ہے۔ اسی طرح اگر آج کسی کے نام کے ساتھ قادری لگا ہے تو یہ سگنیفیکنس ہے اس بات کی کہ یہ آدمی بدعتوں سے دور ہے، یہ آدمی جہالت سے دور ہے، یہ آدمی اپنے اندر میں کسی ڈاکے پن کا شکار نہیں ہے، اس کے اوپر شیطان کا کوئی تسلط اور غلبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی جماعت میں شامل ہو چکا ہے جس جماعت کو حضور کے صحابہ اور حضور کی آل بیت کی خاص توجہ حاصل ہو چکی ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، اب سوالات کا سلسلہ تو میرا خیال ہے مکمل ہو گیا، اور کوئی سوال ہے؟ نہیں۔ اچھا، آرگنائزرز کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کو احباب نے آرگنائز کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ دین کا یہ سلسلہ اسی طرح کنٹینویشن کے ساتھ رہے۔ کیا رائے آپ کی، کہ ہونا چاہیے؟ تو جی، مستقل بنیادوں پہ، تو آرگنائزرز یہ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں۔ انہوں نے پیچھے باکسز بھی رکھے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب جائیں یا جیسے آپ کو موقع ملے تو آپ اس میں دین کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اور اس پروگرام کو بھی آرگنائز کرنے پہ، دیکھیے آج کے زمانے میں کوئی چیز تو مفت نہیں ہوتی، اور اس پروگرام کو بھی آرگنائز کرنے کے لیے انہوں نے اپنی محبت اور اخلاص کے ساتھ بڑھ چڑھ کے سلسلہ کیا ہے۔ تو آپ بھی اگر اللہ کے دین کے لیے حصہ لیں گے تو آپ کو دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو بڑھ چڑھ کے دین کے ساتھ اپنے تعلق کو اور اپنی محبت کو آپ ہر طریقے سے قائم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ باکسز جو ہے نا وہ بیک سائڈ پہ رکھیں، تو آپ لوگ جو بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں باکسز میں کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ نہیں تو وہ اپنا پرومس دے سکتے ہیں۔ کوکر صاحب کو یہ ملے یہاں پیچھے سلمان بھائی بیٹھے ہیں، پرومس جو دینا چاہیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اسی طرح۔ اللہ تعالیٰ سب کو۔ اور ایک اعلان ہے وہ سن لیجیے، بڑی 11ویں شیف کے سلسلے میں فرابی خانقاہ فرابی سے ہے 11 نومبر فرائیڈے 7 PM، یعنی اگلے جمعے 11 نومبر شام کو 7 بجے فرابی آپ سب جانتے ہیں 7620 ناکس پہ، تو وہاں پہ حضور قبلہ عالم بھی ہوں گے وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سید ضیاء الدین صاحب بھی آ رہے ہیں، تو موسم بھائی بھی وہاں پہ ہوں گے۔ تو آپ لوگوں سے ہے کہ ضرور اس میں شرکت حاصل کریں۔
اور میرے بہت محبوب نعت خان بھائی بھی ہیں میرے بڑے، تو میں ان کو اب دعوت دوں گا. اچھا جی. اور یہ دوسرا اناؤنسمنٹ ہے جی جشن عید میلاد النبی کی، تو حضرت صاحب بھی وہاں پہ ہوں گے. یہ ہے 12 نومبر 6 PM. دا وینیو اس کا یہ ہے 5424 نارتھ برنارڈ اسٹریٹ، شکاگو، الینوائے. تو سید شاہ حامد نقوی قادری ان کا ہے یہ. آپ 12 نومبر کو 5424 نارتھ برنارڈ اسٹریٹ، شکاگو میں ہے یہ پروگرام. اور حضرت صاحب کا وہاں پہ بیان بھی ہوگا. تو یہ ہے 6 بجے شام 12 نومبر. یہ سیٹرڈے بنتی ہے نا؟ سیٹرڈے، نیکسٹ سیٹرڈے سنڈے. اس کے بعد سنڈے میں انشاءاللہ مکہ مسجد میں نا، جہاں پہ محمد خان ویسا ہوگی عید کا ہوگا وہاں پہ. وہ ٹائم کیا ہے؟ 20 تاریخ کو رئیس پاچا جی آپ انشاءاللہ تعالیٰ 11 تاریخ کو فارابی سینٹر میں پروگرام ہے، اور 12 کو حامد نبی قادری صاحب کے گھر جو ابھی ظفر صاحب نے اعلان کیا وہ ہوگا. 13 نومبر سنڈے شام 7 بجے مکہ مسجد دیوان پر انشاءاللہ 11ویں شریف جلسہ فیضان غوث پاک ہوگا، جس میں پیر صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا. آپ حضرات سنڈے کو بھی تشریف لائیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں، اس کے بعد کی جو ویک ہوگی اس میں فرائیڈے 18 کو میلاد آرگنائزیشن کی جانب سے ویسٹ ماؤنٹ کی مسجد میں غالباً وہاں پر 11ویں شریف کا پروگرام ہے. 18 کو 19 کو غیاث قادری صاحب غیاث انکل کی جانب سے رولنگ میڈوز کی مسجد میں غیاث انکل منعقد کریں گے. اور 20 کو انشاءاللہ سیدی رئیس پاشا قبلہ کی جانب سے 6421 ہیملن لنکن ووڈ اور ڈیوان پر ایک ہال میں رئیس پاشا قبلہ کی جانب سے 11ویں شریف کا پروگرام ہے، جس میں حضرت پیر صاحب کا آرمر ہال جو لنکن ووڈ اور ڈیوان پر ہے، وہاں 20 کو سنڈے شام 7 بجے رئیس پاشا قبلہ کی جانب سے محفل ہوگی. اس میں پیر صاحب قبلہ کا بھی خطاب ہوگا. انشاءاللہ مقامی خطبہ بھی ہوں گے. آپ حضرات سے ان 2 پروگرام میں ان تمام محافل میں شرکت کی خواہش ہے. السلام علیکم. ابھی میں دعوت دینے سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصغر چشتی صاحب صبح 9 بجے سے نہیں جا کے ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے. تو آپ نا صبح 9 بجے سے ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے، بلکہ 7 بجے گھر سے نکلے تو موسم فقی تھا وہاں پہ نیو یارک میں، تو ان کی متعدد بار فلائٹ جو کینسل ہوئی. صبح 9 بجے سے 7 بجے کے بیٹھے ہوئے، 9 بجے فلائٹ تھی، 11 بجے انہوں نے پہنچنا تھا. پھر ہم جمعہ پڑھ کے آئے، پھر ان کی کال آئی، حضرت صاحب گاڑی میں بیٹھے تھے. تو پھر ہم نے کہا دعا کریں جی پہنچ جائیں. تو یہ صبح 7 بجے سے چلے ہوئے اب پہنچے رات 10 بجے. اور پھر ویدر کی وجہ سے پھر آپ کے پاس ہے. تو یہ بہت سارا آپ لوگوں کے لیے محبت ہے ان کی کہ یہ یہاں پہ تشریف لائیں. اور سیکنڈ بہت اہم آپ سے کہ ویک ڈیز میں، ناٹ اے ویکینڈ، ویک ڈیز میں جن احباب کو حضرت صاحب سے ملنا ہے بالمشافہ 11 بجے سے لے کے 6 بجے تک، وہ حضرات اپنے کسی قسم کے ہر قسم کے پرابلم ہوتے ہیں، کچھ فہمی ہوتا ہے، کچھ کروانی ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، تو حضور قبلہ ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں. تو آپ ویک ڈیز میں ٹائم لینے کے لیے کھوکھر صاحب سے رابطہ کر لیں. یہ حضرت صاحب خلیفہ محمد الیاس کھوکھر قاضی صاحب، ان کا نمبر لے لیجیے گا اور ان سے ٹائم لے لیجیے گا تاکہ آپ لوگ بھی ویک ڈیز میں مل سکتے ہیں 11 بجے کے بعد. تو اب میں، اور اگر کسی نے اپنے گھر میں کوئی پروگرام کروانا ہو تو اس سلسلے میں بھی ویک ڈیز میں
آپ محمد الیاس صاحب سے کوکر قاری صاحب سے کر سکتے ہیں رابطہ، تو آپ کو ٹائم جو بھی لینا آپ ان سے رابطہ کریں. گھر میں بھی بڑا اگر آپ نے پروگرام رکھنا ہے یا حضرت صاحب سے ملاقات کرنی ہے وہیں پہ خانقاہ قادریہ محمودیہ پر، تو وہاں پہ بھی آ سکتے ہیں. اب میں اصغر بھائی سے اجازت لوں گا، پہلے پھر اعلان کروں گا. اجازت لا دی تو کیونکہ بہت تھکے ہوئے صبح سے 7 بجے سے بیٹھے ہیں ایئرپورٹ پہ. بہت سارے تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب نے سن لی ہے، یہ تو غوث پاک کی کرامت ہے میں کہتا ہوں، اور حضرت صاحب کا نظر ہے. ایک دفعہ پروگرام بالکل ختم ہو گیا، میں باہر چلا گیا، کھوکر صاحب کو میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ تو آج میری حاضری نہیں ہوگی. کہہ رہے چلو پھر کبھی سے. پھر میں باہر گیا کاؤنٹر پہ، انہوں نے کہا آپ تو اسٹینڈنگ میں ہیں تو آپ جائیں. میں ادھر بھاگا، پھر سیکورٹی نئے سر سے کیا تو انہوں نے کہا نہیں آپ کی تو فلائٹ نکل گئی ہے جو اسٹینڈنگ میں تھی، آپ ویٹ کرو دوسرے گیٹ پہ جاؤ. میں سارا دن گیٹوں میں پھرتا تھا، لیکن بہرحال حاضری تھی. آخر میں پھر انہوں نے کہا 6:30 آپ اسٹینڈ ہیں، فرسٹ نمبر ہے، اگر آپ چانس ہوا تو مل جائے گا. وہ 8:30 چلا جو 6:30 آنا تھا. بہرحال حاضری تھی تو مل کے درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ جتنا مجھے کہا گیا ہے اتنا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. مل کے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے. ماشاءاللہ آپ سبحان اللہ کرتے رہیں گے تو محفل بھی چلتی رہے گی. مجھے پتہ چلے گا کہ آپ میری طرح تھکے نہیں ہیں. ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ. اللہ کا واسطے سبحان اللہ. شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا. اور جس کو بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. اللہ کی ہم جلوہ کری دیکھ رہے ہیں، یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں. اور جس وقت پڑھا صلی علی آل محمد، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے
رہے ہیں. کرم جب آلے نبی کا شریک ہوتا ہے وہ لاکھ بگڑا کام ٹھیک ہوتا ہے. کرم جب آلے نبی کا شریک ہوتا ہے. سب لوگ آلے نبی کو مانتے ہیں, مل کے ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ. کرم جب آلے نبی کا شریک ہوتا ہے وہ لاکھ بگڑا کام ٹھیک ہوتا ہے. درود و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. درود و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. یہ جو ان کے ذکر کی ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں, یہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں, نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے.